تشدد 18th پارٹ آپ کی پیش خدمت ہے۔ جدید نفسیات میں فرائیڈ کے علاوہ تحلیل نفسی کے مدرسہ فکر سے منسلک دو اور مشہور و معروف نفسیات دانوں کا ذکر کر دینا ضروری ہے۔ فرائیڈ نے اس وقت کے معروضی حالات کے مطابق نفسیاتی بیماریوں کے تجزیوں میں جنسیات پر بہت زور دیا، اور شاید کسی حد تک مبالغے کا پہلو بھی اس کی نفسیات میں داخل ہو گیا، لیکن اس کے شاگردوں اور ہم عصروں میں ایڈلر اور جونگ کا ذکر بہرحال ضروری ہے۔ ایڈلر نے انفرادی نفسیات کا مدرسہ فکر قائم کیا۔ اس کا بنیادی نقطہ نظر یہ تھا کہ جنسی اور شہوانی جذبات کے علاوہ فرد کی زندگی میں اس کا ماحول، اس کا خاندان اور اس کی اپنی جگہ اور شناخت، جو کہ اس کے ماں باپ اور بہن بھائی کے حوالے سے ہوتی ہے، یہ تمام عناصر بھی انفرادی نفسیات میں بہت اثر انداز ہوتے ہیں۔ شدت اظہار اور غیر متوازن انفرادی رویوں یا ذہنی اور نفسیاتی امراض اور پیچیدگیوں میں محض جنس ہی فرد کی زندگی کا محور نہیں ہوتی، بلکہ اس کا انداز فکر اور جذبات کا ایک مخصوص رویہ ہوتا ہے جس کو ہم اس کی زندگی کا رویہ قرار دے سکتے ہیں۔ ایڈلر اس کو لائف سٹائل یا طرز زندگی کا نام دیتا ہے۔ یہ انفرادی طرز زندگی دراصل فرد کا محور ہوتا ہے جس کے ارد گرد شب و روز گردش کرتا رہتا ہے۔ اگر یہ انفرادی طرز زندگی غیر متوازن یا الجھن زدہ ہوگا تو اس کی زندگی میں ایسے اثرات مرتب ہوتے رہیں گے اور جو اس کا رہن سہن اور طرز زندگی ناہموار دشوار گزار بنا دیں گے۔ غیر متوازن زندگی کے باعث اس کے ہاں تشدد کا رجحان بڑھے گا، کیونکہ وہ دوسرے افراد اور معاشرے سے عموماً متصادم رہے گا۔ اس کے ہاں خاص قسم کا احساس کمتری جنم لے گا، اور اس کمتری کے احساس پر قابو پانے کے لیے جائز اور ناجائز حربے استعمال کرنے کا رجحان بھی فرد کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتا رہے گا۔ اسی لیے اس کمتری کے احساس کو دور کرنے کی تگ و دو میں ہر فرد میں کسی حد تک دو رویے پرورش پا رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ دوسرے لوگوں میں مل جل کر ان کی معاشرتی زندگی میں بھرپور طور پر شامل ہو کر روزمرہ کے معاملات میں سرگرمی سے حصہ لے کر ان میں اپنا ایک منفرد مقام اور مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس رویے کو ایکسٹروورژن کا نام دیا جاتا ہے، یعنی خارجی زندگی کا خوگر ہونا، دوسروں میں مل جل کر رہنے اور سماجی سطح پر اپنے آپ کو مصروف رکھنے کا جذبہ۔ اس کو کارل گستاف یونگ بروبینی یعنی خارجی زندگی کے خوگر ہونے کے جذبہ اظہار میں شمار کرتا ہے۔ ان لوگوں کو وہ ایکسٹروورٹس کہتا ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ بھی ہیں جو بنیادی طور پر درون بینی یعنی انٹروورژن کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ تنہائی، اکیلے پن اور دوسروں سے بچ کر اور ہٹ کر یا اپنی باطنی زندگی میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ ان کے ہاں معاشرے سے ذرا کٹ کر رہنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ وہ سوچتے زیادہ ہیں، معاشرتی زندگی میں کم ہی دلچسپی لیتے ہیں۔ ان کے ہاں ذہنی اور جذباتی سطح پر انفرادی اور باطنی سرگردانی کا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے ہاں بھی جب یہ طرز زندگی کا غیر ان لوگوں کے ہاں بھی جب یہ طرز زندگی زیادہ غیر متوازن ہو جاتا ہے تو پھر شدت اظہار کی کئی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں، جن میں تشدد اور غیر متوازن کردار کے مختلف رویوں کی عکاسی نظر آنے لگتی ہے۔